ذرا تصور کریں، کراچی کے ایک بہت ہی پوش اور مشہور ہسپتال کا کمرہ ہے اور ایک بستر پر ایک انتہائی ضعیف عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اور وہ سیدھی نہیں لیٹی ہوئی، مطلب وہ اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے ہوئے؟ بالکل، ایک دم فیٹل پوزیشن میں۔ کیمو تھراپی نے اس کا جسم اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ سکڑ کر کسی 7 سال کے بچے جتنی لگ رہی ہے۔ لیکن جو چیز اس منظر کو خوفناک بناتی ہے وہ اس کی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ لرزہ خیز بات یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ مسلسل جڑے ہوئے ہیں، بالکل ویسے جیسے کوئی معافی مانگ رہا ہو۔ کوئی بھی کمرے میں آئے، ڈاکٹر، نرس یا کوئی رشتہ دار، وہ بس انہیں جڑے ہوئے ہاتھوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ اف، وہ کچھ بول نہیں سکتی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو وحشت ہے نا، اسے دیکھ کر انسان کا خون سڑ پڑ جائے۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے والے ہیں کہ اس عورت کے اس عبرتناک انجام کی شروعات آخر ہوئی کہاں سے؟ اور اس کے لیے ہمیں ان تمام شواہد اور نوٹس کا جائزہ لینا ہوگا جو ہمیں اس خوفناک رات تک لے جاتے ہیں۔ کراچی کی سندھی مسلم سوسائٹی کی وہ رات جہاں لالچ نے خونی رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ چلیں اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں کہ جب دولت کا نشہ ذہن پر سوار ہو جائے تو اس کے کیا انجام نکلتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام سی کرائم سٹوری یا کسی بھوت پریت کی کہانی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دراصل ایک انتہائی گہرا نفسیاتی مطالعہ ہے کہ بے تحاشا دولت انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کیسے مفلوج کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ تحفظ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ 100%۔ جب پیسہ ضرورت سے زیادہ ہو اور اسے کمانے میں آپ کی کوئی محنت نہ ہو تو وہ ایک شدید قسم کا عدم تحفظ پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنے ہی رشتوں سے کٹ جاتا ہے۔ صحیح، اور اس کی شروعات اسی بے تحاشا دولت سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس خاندان کا پس منظر دیکھیں تو یہ لوگ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا لائف سٹائل بہت مختلف تھا۔ بہت زیادہ، مطلب اتنے مادر پیدا آزاد اور باقی معاشرے سے کٹے ہوئے تھے کہ رشتہ داروں نے بھی ان سے کنارہ کشی کی ہوئی تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز کی کوئی کمی نہیں تھی: کمرشل پراپرٹی۔ بالکل، کراچی کی مشہور سندھی مسلم سوسائٹی کی چورنگی، جو آج بھی سب سے مہنگے علاقوں میں شمار ہوتی ہے، اس کے ارد گرد دکانیں، پلازے، شو روم سب اس خاندان کے تھے۔ یعنی یہ کروڑوں نہیں بلکہ آج کے حساب سے اربوں کی سلطنت تھی۔ اور یہیں سے نفسیاتی بگاڑ شروع ہوا۔ جب خاندان کے سربراہ کی موت ہوئی تو پراپرٹی کا کنٹرول 2 بیٹیوں کے پاس آیا۔ ایک گودلی ہوئی بیٹی تھی جس نے حالات کی نزاکت کو بھانپا اور اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئی، جو کہ ایک بہت ہی سمجھداری کا فیصلہ تھا۔ ہاں، لیکن جو پیچھے رہ گئیں وہ سگی بیٹی تھیں۔ ہم اپنی گفتگو میں ان کا نام رانی رکھیں گے۔ اب رانی کی شخصیت بہت دلچسپ تھی۔ انتہائی خوبصورت، نفیس اور لائف سے بھرپور خاتون۔ ہاں، ان کا گھر ان کے ذوق کی عکاسی کرتا تھا۔ ہر طرف قیمتی ریشمی گڑیاں، پومیرینین کتے، مطلب ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی خوابناک دنیا میں رہ رہی ہیں۔ لیکن یہ دنیا اس وقت بکھرنے لگی جب رانی کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ بالکل، اب وہ اکیلی تھیں اور ان کے پاس اکلوتا بیٹا تھا جو اس بے پناہ دولت اور لاڈ پیار کی وجہ سے بالکل بگڑ چکا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بیٹا منشیات کا شدید عادی تھا۔ آوارہ گردی، لتیں، مطلب بے تحاشا پیسے کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ سب اس میں تھے۔ تو اب یہاں ایک اہم نفسیاتی موڑ آتا ہے۔ رانی ابھی پرکشش تھیں، زندہ دل تھیں، تو انہوں نے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے گھر کے ماحول کو جنگ کے میدان میں بدل دیا۔ جیسے ہی ان کی سگی ماں اور اس بگڑے ہوئے بیٹے کو یہ پتا چلا، وہ فوراً دشمن بن گئے۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہیں رانی کی خوشی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں اپنا مالیاتی کنٹرول چھن جانے کا خوف تھا۔ وہ جو اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے تھے نا، ہاں، وہ جاگ گیا۔ بیٹے کو لگا کہ نیا باپ آ کر میری منشیات کی فنڈنگ بند کر دے گا، اور ماں کو لگا کہ یہ سلطنت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ان دونوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ نیا شخص سب کچھ لوٹ لے گا۔ اوف، یہ سوچ کر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ دولت اس گھر میں کسی ویکیوم چیمبر کی طرح کام کر رہی تھی۔ اس نے ساری محبت اور ہمدردی کی آکسیجن کھینچ لی تھی۔ بس اپنے اثاثوں کو بچانے کی ایک وحشیانہ جبلت باقی رہ گئی تھی۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے۔
مطلب ان کے پاس پہلے ہی اربوں کی جائیداد تھی، ایک کمرشل پراپرٹی بھی ہو تو نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، تو کیا جائیداد کا لالچ ایک ماں اور بیٹے کو اتنا اندھا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی خون کو راستے سے ہٹانے کا سوچ لیں؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کرمنل سائیکالوجی اسی کو تو ڈی ہیومنائزیشن کہتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، جب دماغ پر لالچ اس حد تک حاوی ہو جائے تو سامنے والا انسان نہیں رہتا۔ ان کے لیے رانی اب ایک ماں یا بیٹی نہیں تھی، وہ بس ان کے بینک اکاؤنٹ اور کنٹرول کے درمیان کھڑی ایک دیوار تھی۔ اور اس دیوار کو گرانے کے لیے انہوں نے جو کیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ گھر میں روز جھگڑے ہوتے تھے، رانی ذہنی طور پر تھک چکی تھیں۔ تو تھوڑا سکون پانے کے لیے اس نے چھت پر بنے ایک الگ کمرے یعنی اینیکسی میں سونا شروع کر دیا۔ ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سکون آور دوائیں مطلب ٹرینکویلائزرز لے کر سوتی تھیں، اور اس رات کہانی نے ایک انتہائی خوفناک موڑ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں لالچ نے ہر انسانی اور جینیاتی رشتے کو جلا کر رکھ دیا۔ جب رانی اس اینیکسی میں گہری نیند سو رہی تھی، اس کا اپنا سگا بیٹا اندھیرے میں چھت پر جاتا ہے، وہ کمرے کے ارد گرد پٹرول یا کوئی انتہائی آتش گیر کیمیکل پھینکتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی وقتی غصہ نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ ہولناک لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس رات رانی کی کوئی چیخ نہیں نکلی۔ دواؤں کی وجہ سے وہ جاگ ہی نہیں سکی، یا شاید دھوئیں نے پہلے ہی کام تمام کر دیا تھا۔ لیکن نیچے جو اس کی ماں بیٹھی تھی، اس نے بھی کوئی شور نہیں مچایا، نہ کسی نے جا کر دروازہ کھولا۔ وہ عورت اپنے ہی گھر میں زندہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ یہ احساس کی مکمل موت ہے۔ تدفین کے وقت اس لاش کی جو حالت تھی، ذرائع کے مطابق وہ مکمل اکڑ چکی تھی، جسے ریگر موٹس کہتے ہیں۔ اور آگ سے جسم بالکل کالا پڑ چکا تھا۔ ایک رشتہ دار جو پیشے سے ڈاکٹر تھے، جب انہوں نے ضد کر کے چہرہ دیکھا تو وہ اتنے ڈر گئے کہ کانوں کو ہاتھ لگا کر فوراً باہر آ گئے۔ ایک ڈاکٹر ہو کر بھی انہوں نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اسے حادثہ قرار دے دیا، پولیس بھی نہیں آئی۔ لیکن کیا انہوں نے اپنا راستہ واقعی صاف کر لیا تھا؟ دنیاوی قانون سے شاید بچ گئی ہوں، لیکن کائنات کا ایک اپنا نظام ہے۔ جب اتنے بڑے دھوکے کے ساتھ کوئی اذیت ناک موت ہوتی ہے تو وہ اپنی ایک انرجی، ایک خوفناک نشان چھوڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے پراسرار واقعات شروع ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک جاننے والی بچی جو جانوروں سے پیار کرتی تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ تعزیت کے لیے گئی۔ اور اس نے کیا دیکھا؟ اس نے نوٹ کیا کہ چھت کی سیڑھیوں پر ایک نیا اور مضبوط لوہے کا گیٹ لگا ہے اور اس پر بھاری تالا ہے۔ مطلب کوئی چھت پر کیوں تالا لگائے گا؟ یہ خوف کی علامت ہے۔ اور پھر اس بند دروازے کی سیڑھیوں سے ایک بلی نیچے اتری، لیکن وہ عام بلی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح جلا ہوا اور پگھلا ہوا تھا، جیسے تیزاب یا وہی آگ پھینکی گئی ہو۔ اور جب بچی نے ہمدردی میں ہاتھ بڑھایا تو اس بلی نے انتہائی غصے میں ہسنگ ساؤنڈ نکالی اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ گھر کی بدلتی فضا کا پہلا اشارہ تھا۔ وہاں جانے والے بتاتے تھے کہ گھر میں شدید گھٹن ہوتی تھی، جیسے دیواریں قریب آ رہی ہوں۔ ایک عجیب سی ہیبت تاری تھی۔ اور وہ بلی صرف اس دن نظر نہیں آئی، وہ لوگوں کو پیریفرل ویژن یعنی آنکھ کے کونے سے نظر آتی تھی۔ اونچی سیڑھیوں سے لوگوں کو دھکے محسوس ہوتے تھے، اور سب سے خوفناک بات تو وہ گاڑی والا واقعہ تھا۔ ہاں، وہی بلی رانی کے بیٹے کی چلتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نمودار ہوتی تھی، جس کی وجہ سے 2 بار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور ایک ایکسیڈنٹ کے بعد تو وہ بیٹا طویل عرصے تک آئی سی یو میں پڑا رہا، لیکن جب بھی گاڑی کھولی جاتی بلی غائب ہوتی۔ اچھا رکیں، میری یہاں ایک الجھن ہے۔ کیا ہم واقعی مان رہے ہیں کہ کوئی سپر نیچرل جلی ہوئی بلی نمودار ہو کر ایکسیڈنٹ کروا رہی تھی؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ زیادہ لاجیکل نہیں کہ وہ بیٹا جو شدید نشے کا عادی تھا اور جس نے خود ماں کو جلایا، وہ احساس جرم اور پی ٹی ایچ ڈی کی وجہ سے ہیلوسینیشنز کا شکار ہو گیا ہو؟ یہ ایک زبردست پوائنٹ ہے۔ کرمنل سائیکالوجی میں اسے ہم شیئرڈ سائیکوسس یا جرم کا مادی شکل اختیار کرنا کہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے ضمیر کا بوجھ بلی کی شکل میں دیکھ رہا تھا؟ ایک حد تک ہاں، اس کا دماغ ماں کی جلتی ہوئی شکل کو پروجیکٹ کر رہا تھا، لیکن، اور یہ بہت اہم لیکن ہے، ہمیں ان خارجی شواہد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بچی والا واقعہ؟ بالکل، اس بچی کا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
वो ताला क्यों लगाया गया? क्योंकि वो घर वाले फिजिकल दुनिया में किसी चीज से डर रहे थे। कुदरत का पहला वार शुरू हो चुका था। और ये वॉर कितना हौलनाक था, इसका अंदाजा उस माँ के अंजाम से होता है जो उस रात नीचे खामोश बैठी थी। जी, रानी की वालदा, उन्हें कैंसर हो गया। और कैंसर ने उन्हें ऐसा निचोड़ा कि कीमोथेरेपी के बाद वो एक छोटे से बच्चे जितनी रह गईं। जैसा मैंने शुरू में बताया, वो अस्पताल में फीटल पोजीशन में लेटी रहती थी। नफ्सियाती तौर पर ये फीटल पोजीशन बताती है कि जब दिमाग शदीद एहसासे जुर्म बर्दाश्त नहीं कर पाता तो इंसान लाशऊरी तौर पर माँ के पेट जैसी हालत में वापस जाने की कोशिश करता है। और उनके वो जुड़े हुए हाथ, कोई भी गुजरे वो हाथ जोड़ देती थी। वो अपने गुरूर की जंग हार चुकी थी, उनकी रूह इस बोझ तले कुचल चुकी थी और अब वो कायनात से माफी मांग रही थी। लेकिन कायनात का इंसाफ बहुत सख्त है। जब उनकी मौत हुई तो सोचे, इतना पैसा था उनके पास, लेकिन लियाकत नेशनल और आगा खान अस्पताल बिल्कुल पास होने के बावजूद उन्हें 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। हाँ, कभी कहते एम्बुलेंस खराब है, कभी कुछ। आखिर मजबूर होकर उस अरबपति खातून की लाश को एक आम सी गाड़ी की पिछली सीट पर डालकर लाया गया। ये वो हतमी जिल्लत थी जो कुदरत उन्हें दे रही थी। इसे सिस्टमैटिक रिजेक्शन कहते हैं। सारी दौलत मिलकर एक एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं कर सकी। और फिर ताबूत वाला वाकया। चूंकि उनकी तदफीन गैर मुस्लिम तरीके से होनी थी, ताबूत आया, बाकायदा नाप लिया गया था, लेकिन ताबूत इतना बड़ा था कि वो सूखी हुई लाश उसमें हिलती रही। उन्हें तकिए लगाकर उस लाश को टिकाना पड़ा। ये कितनी बड़ी अलामत है। उन्होंने सारी जिंदगी इतनी वसी जायदाद इकट्ठी की, लेकिन आखिर में वो उसमें फिट भी नहीं आ सकी। बिल्कुल। और इंतकाम का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। जनाजे वाले दिन कराची में अचानक पहिया जाम हड़ताल हो गई। पूरा शहर बंद हो गया। एक गधा गाड़ी तक नहीं थी। वो जो कहानी सुनाने वाली बच्ची है ना, उसकी वालदा को बमुश्किल एक रेंजर्स के ट्रक से लिफ्ट लेनी पड़ी। और जनाजे में कितने लोग थे? बमुश्किल 10 लोग। जिस घराने की पार्टियों में शहर उमड़ आता था, उनके जनाजे में 10 लोग। और जो खाना घर में आया जनाजे के बाद, वो खाकर उन चंद लोगों का भी पेट खराब हो गया, जैसे इस घर की हर चीज में जहर घुल चुका हो। ये साबित करता है कि जब आप अपने आमाल से कायनात का निजाम बिगाड़ते हैं तो आपका सोशल कैपिटल तबाह हो जाता है। ये कर्मा है। जो बीज बोया वही कायनात ने वापस मोड़ दिया। जायदाद की होश में खूनी रिश्तों को धोखा दिया तो कुदरत ने उन्हें तन्हाई, बीमारी और रुसवाई दी। और वो प्रॉपर्टी जिसके लिए सब किया, वो किसी काम ना आई। न उस बेटे के काम आई जो खुद अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, और न उस माँ के जो माफी मांगने वाला मुजस्मा बनकर रुखसत हुई। बिल्कुल। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन इस वाक़े को देखकर ऐसा नहीं लगता। हाँ, जो लोग दौलत की होश में अपने प्यारों को जला देते हैं ना, वो वाकई खाली हाथ नहीं जाते। वो अपने आमाल की वो आग साथ लेकर जाते हैं जो शायद कब्र में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। हम सारी जिंदगी खुद को इन जायदादों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम उनके गुलाम बन जाते हैं। और सोचने की बात यही है कि जो कुछ हम जमा करने की अंधी दौड़ में लगे हैं, क्या वो वाकई हमारी मिल्कियत है, या हम महज चंद दिन के चौकीदार हैं जिन्हें एक दिन सब मिट्टी में छोड़ जाना है। और जब हम इस मिट्टी में जाएंगे तो क्या हम वहाँ सुकून से सो सकेंगे, या वो आग वहाँ भी हमारा इंतजार कर रही होगी? ये वाकई हम सब के लिए एक गहरा सवाल है।